اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں رب العزت فرما رہے تھے کہ ذرہ برابر بھی رب العزت کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اور جو بھی نیک کام کرے گا یعنی کہ ذرہ برابر بھی اس کی نیکی ہوگی تو اسے وہ دگنا کر دے گا اپنے پاس سے، اور بڑھا دے گا اس کے اجر کو، ثواب کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ۔ پھر کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ، اور لائیں گے تجھ کو ان پر گواہ اس دن۔ یہ جو آیت ہے یہ گواہی کے متعلق ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں، تم اب گواہ رہنا، لوگوں پہ تمہیں گواہ بنایا جائے گا لوگوں پہ، جیسے کہ نبی تم پر گواہ ہوں گے، اور وہی گواہی دیں گے قیامت والے دن۔ تمام نبی کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ، میرے پاس جو دین آیا تھا وہ میں نے پورا ان تک پہنچا دیا، لہٰذا اب یہ خود ذمہ دار ہیں، ان کے جو بھی ان کے کردار ہیں، ان کے عمل ہیں، ان کا اچھا کیا برا کیا جو کچھ بھی کیا اس کے وہ یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ تو اب یہ بات تم نے کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہ اے اللہ، ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا، اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے ان کا، اس کے وہ خود جواب دیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا ہم پر مقدمہ کر دیں کہ ان بدبختوں نے دین ہم تک پہنچایا ہی نہیں، یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے ان پر۔ اب جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ اس کے لیے وہ بہت بھاری بوجھ ہے اس پر، اور اس آیت میں اسی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ تو کیا ہوگا اس دن، کیا صورتحال ہوگی جس دن ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ کون؟ جو ان کا نبی ہوگا، ان کا رسول ہوگا، جس نے ان کو دعوت پہنچائی ہے دین حق کی، اور اے نبی، آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ، یعنی کہ سارے نبیوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی کہ آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا کہ اے اللہ، تیرا جو پیغام تھا لوگوں تک میں نے پہنچا دیا، میں نے پورا ان تک پہنچا دیا، یعنی کہ اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، کیونکہ اعلیٰ کا جو معنی ہے ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں بھی آیا ہے اعلیٰ ہؤلاء شہید، یعنی کہ آپ ان پر گواہ ہیں۔ تو یہاں نبی پاک ان کے خلاف خود گواہی بنیں گے، مقدمے کے طور پہ کھڑا کریں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اب دیکھو، ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں تو شفاعت مل جائے گی، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمیں شفاعت ملے گی قیامت والے دن میٹھی، اور یہاں اس آیت میں کیسا کڑوا معاملہ آ گیا کہ جب ہمارے پیغمبر ہی رب العزت کو کہیں گے کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے دین دے کر گیا تھا، یعنی کہ دین دے کر دنیا سے رخصت ہوا ہوں، مکمل دین، لیکن تو پھر ان کا کام تھا دین کو پھیلانا، لیکن یہ تو خود دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں، یعنی کہ دین کو ہی ترک کر کے انہوں نے رکھ دیا، چھوڑ کے رکھ دیا۔ اب غور کرو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کروائیں گے یا مقدمہ کریں گے ہم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ تو اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے؟
تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی اور سے سن کر لطف آتا ہے، سو تم قرآن سناؤ۔ تو پھر انہوں نے پڑھنا شروع کرا، سورہ نساء ہی پڑھنا شروع کری، شروع سے پڑھنا شروع کری۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ پڑھ رہے تھے ان کی سر جھکا ہوا تھا، وہ خلوص دل سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک بھی سن رہے تھے اور باقی صحابہ اکرام بھی جو اس وقت موجود تھے وہ بھی سن رہے تھے۔ پھر جب یہ جو آیت آئی ہے جس کا ابھی ہم نے ترجمہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، تو جب یہ آیت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کرو بس کرو۔ تو پھر جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں، وہ بے تحاشا بہہ رہی تھیں۔ تو کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہؤلاء شہید، یعنی کہ آپ گواہ ہوں گے، مخالفت میں ان کی گواہی دیں گے، یعنی کہ مقدمہ کریں گے، آپ گواہ ہوں گے خود کہ آپ ان کو دے کر آئے تھے دین حق، لیکن یہ لوگ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا دن کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہی سوچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہو رہے تھے کہ میری امت کس حال میں پہنچ جائے گی کہ وہ دین اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جائے گی، کہنے کو مسلمان ہوگی لیکن وہ اسلام کے دائرے کار میں ہی نہیں ہوگی۔ تو اسی غم سے ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا، اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ دیکھیں یہ قرآن پاک ہے جس کی ایک ایک آیت وضاحت کے ساتھ حقیقتیں ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، جو ہم غافل لوگ بن کے بیٹھے ہیں، آنکھیں ہماری بند ہیں، جو ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، یہ بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی امت ہے یہ، لیکن اکثر و بیشتر اس امت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے لیکن مسلمان ہونے کے ہے ہی نہیں دائرے میں، اسلام کے دائرے میں ہی نہیں ہے، اسلام سے باہر ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اسلام کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتے۔ تو رب العزت ہم سب کو قرآن پاک ہی صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم بھی اسے حاصل ہوتا ہے جو علم کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو آپ طلبگار بنو تو رب العزت فیض یاب کرے گا آپ کو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔